السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ جن، محترم ناظرین اکرام، سورہ جن جب اللہ تعالیٰ نے عالم انسان میں ایک داعی کی مثال نوح علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے دی، اور ایک بڑے رسول، ایک بڑے نبی نوح علیہ السلام اولو العزم من الرسل کہا گیا، اس کے بعد دوسرے عالم میں سے، جنوں میں سے جو داعی حضرات ہیں ان کی مثال دی گئی کہ جو جن میں ہے اس میں سے تو بعض ایسے ہیں انسانوں سے پہلے اثر لیتے ہیں، بلکہ قرآن مجید میں بتا دیا گیا سورہ بنی اسرائیل میں بھی، اور اسی طرح سورہ احقاف میں بھی، اور سورہ جن کے اندر بھی، ارے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن جن ایسے ہیں کہ بعض اوقات وہ جن تم سے پہلے اثر لے کر تبلیغ بھی شروع کر دی۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، ان کو معلوم ہوتے ہی، اثر لیتے ہی دعوت کا کام شروع۔ اتنے نیک جن ہوتے ہیں، اور جنوں کے اندر برے بھی ہوتے ہیں، ان میں دو قسم کی کیٹیگری بھی ہوتی ہے، اور جنوں کے اندر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو کفار قریش وہ کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے وَأَنَّهُمْ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جنوں میں کے جو مرد ہیں ان سے وہ پناہ مانگتے تھے، تو فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو ان کو تکبر میں وہ اور آگے بڑھ جاتے تھے۔ تو ہم کو اعوذ برجال من الجن نہیں سکھایا گیا، بلکہ ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سکھایا گیا ہے۔ تو سورہ جن کے اندر آخری میں بھی تفصیلی طور پہ بتا دیا گیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، مسجد قائم اللہ کے لیے کرنی چاہیے، اور جو غیب ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اطلاع نہیں دیتے سوائے وحی کے۔ جب وحی کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس وقت پر اطلاع دیتے ہیں۔ اس کا مطلب حقیقی غیب اللہ جانتا ہے، جو سببی غیب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں۔ مثال طور پہ میں نے ایک مرتبہ ایک صاحب سے پوچھا، وہ کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی حقیقی غیب نہیں جانتے، سببی غیب جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ دجال آنے والا ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے جھٹ سے کہا ہاں آنے والا ہے۔ میں نے آپ بھی غیب جانتے ہیں پھر؟ نہیں۔ تو میں نے کہا آپ بھی تو غیب جانتے ہیں۔ نہیں آپ نے کس کی بیس پہ کہا؟ نہیں میں نے تو حدیث کی بیس پر کہا۔ تو غیب کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی سورس کے بتا دینا، اسرہ، یعنی کہ باریک باریک جو رگے ہوتے ہیں ویسی کوئی باریک چیز، بلکہ انویزیبل جو آج کل ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایسی کوئی باریک چیز سے کچھ بھی آپ نے آلہ، کچھ بھی آپ نے سورس استعمال کر لیا تو اس کو غیب نہیں کہتے۔ آپ نے اگر اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اور غیب جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کے بھی محتاج نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا جا رہا۔ وسیلہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک وسیلہ ہے، ایک سورس ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ پھر یہ غیب نہیں رہا، غیب حقیقی، عالم الغیب اللہ سبحانہ و تعالی۔ لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم مختصر طریقے سے سوروں کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات اپنے ذہن میں رکھیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الأزمان. فالحكمة تكسو